حضرت اس کا چلنا چلنا کہ اے بندے بھائی صاحب آپ اسی بات کو روشنی ڈال رہے تھے کہ نور ہے تو نظر کہیں نہیں آتا. اللہ کہتا ہے کہ نور چلتا ہے. قرآن کہتا ہے تمشون بھی اور کیسے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تو ذکر رسول کی محفل میں نہیں آیا تھا, جب تک تو رسول کے دامن رحمت میں نہیں آیا تھا, جب تک تو رسول کے غلاموں میں شامل نہیں ہوا تھا, اس وقت تک تیرا معاملہ کچھ اور تھا. لیکن اب سن لے, اللہ کہتا ہے اور نبی کے میلاد کا ذکر کرنے والوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں نور بنا دوں گا. اور ایسا نور نہیں بلکہ وہ نور ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہے گا. اور کیسے ساتھ رہے گا؟ جب تو اپنی قبر میں جائے گا, تو اپنی قبر میں جائے گا, فرشتہ تجھ سے پوچھے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بخاری میں یہ حدیث 36 مقامات پر آئی ہے. اللہ فرماتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جب تجھ سے فرشتے یہ پوچھیں گے تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ تیرا نور خود جواب دے گا. اونچا بولو نا. پہلے کسی مولوی نے یہ بات بتائی ہے کہ تم قبر میں جاؤ, یہ میلاد کا نور تمہاری طرف سے سوالوں کے جواب دے. سورہ شمس حوالہ قرآن کہنے کی کافی ہوتا ہے, لیکن کیا کرے خدا جب دین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. 7 قسمیں ہیں قرآن میں. کتنی؟ 7 قسمیں. پورا قرآن پڑھو. جہاں میرا دعویٰ ہے اپنے استادوں کی جوتیوں کو اٹھانے کے صدقے سے منبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں ذمہ داری کی جگہ. پورے قرآن میں کہیں بھی 7 قسمیں نہیں ہیں. ایک بات بتاؤ, میں نے ابھی تک قرآن سے باہر کوئی بات کی ہے؟ اونچا بولو نا یار, لگتا ہے کسی کو شک ہے. اونچا بولو نا. قرآن سے باہر میں نے کوئی بات نہیں کی. اگر کسی کو شک ہے تو وہ پھر میرے پاس آ جائے. لیکن شرط ایک ہوگی کہ حضرت کیا شرط ہوتی ہے؟ اگر کوئی پتھر مارے گا تو پتھر واپس آنا چاہیے, اگر کوئی اینٹ مارے گا تو اینٹ واپس آنی چاہیے. میں نے قرآن پڑھا ہے, تم قرآن سے رد کرنا قاعدہ یہ ہے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن سے کوئی بات ثابت کی جائے تو قرآن سے ہی اس کا رد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں, پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ کہیں گے شاہ جی آپ پاگل ہو گئے, ہم نے کہا قرآن پڑھنا ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہے. قرآن پڑھنا تو مولویوں کا کام. قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی اس وجہ سے وہ ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ مولوی قرآن پڑھے گا. میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے. ایک آیت روز اگر آپ ترجمہ کنز الایمان میرے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا ترجمہ اور تفسیر کوئی بھی سنی عالم کی پڑھ لیں, ایک آیت کی مشکل ہے. بولو نا یار, اونچا بولو. میں دعوے سے کہتا ہوں جو اپنے نام کے ساتھ مولوی بھی لکھتے ہیں نا وہ بھی روز ایک آیت نہیں پڑھتے ہوں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. یہ ہماری نا اہلی ہے کہ نہیں؟ آج سنی ہی دیوبندی ہو رہا ہے, سنی ہی وہابی ہو رہا ہے, سنی ہی شیعہ ہو رہا ہے, سنی ہی قادیانی ہو رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, سنی قادیانی بھی ہو رہے ہیں, سنی مرزائی ہو رہا ہے, سنی لاہوری ہو رہا ہے, سنی اسماعیلی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پورا قرآن پڑھو, کہیں بھی 7 قسمیں نہیں ہیں. یہ قرآن میں 7 قسمیں ہیں. اور کس وجہ سے 7 قسمیں کھائی گئی ہیں؟ والشمس وضحاها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کی قسم, والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم, والنہار اذا جلاها. قرآن کہتا ہے محفل میلاد النبی منانے والوں تم خوش نصیب ہو. یار قرآن کہتا ہے سر نہیں کہتی, قرآن کہتا ہے اونچا بولو نا یار. اگر میں سر میں آپ کو کوئی بھی ارے گھرے نہ تو گھرے کا شعر سنا دیتا نا آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو. کیا کر دیا حضرت صاحب, بہت بڑے عالم ہیں.
میں قرآن سنا رہا ہوں، سارے سوئے بیٹھے جیسے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں. 7 قسمیں، 7. اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. میں سارے سروں والے کی تردید نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں سروں والے، لیکن سروں والوں نے میرے بھائیوں ناراض نہیں اور ہمیں برباد کیا. کچھ ہے، میں نہیں کہتا کہ میں 2-4 واقعے سنائے آپ کو. کچھ کیا آپ سے کوئی پوچھے بتا میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا جی. یار تو اتنا عرصہ ہو گیا محفلوں میں شرکت کر رہا ہے، مجھے مولوی صاحب وہ تو میں نہیں دس رہا ہوں، تو صرف سن رہا ہے، چلے جاتے ہیں سن لگا کے. میرے بھائیوں خدا را اپنے آلے زار پر رحم کیجیے. ایسے لوگوں کو سنا کریں جو آپ کو قرآن کی کوئی بات بتائے. آپ کے پاس سر والا ہو، چاہے ہیرا ہو نتو گہرا ہو، فارغ التحصیل ہو یا نو عالم ہو یا نو بار، ہمیں سر والا چاہیے. میرے بھائیوں یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. 7 قسمیں پورے قرآن میں، ایک مقام پر 3 قسمیں، 3 سے زیادہ قسمیں نہیں، ایک مقام پر ایک ساتھ. لیکن یہاں پر متصل، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں ایک ساتھ ہے. سنو کس چیز کی قسمیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. میں اگلی آیت کے اگلے جز کا معنی نہیں کر رہا علامہ صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ. والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم، والسماء والارض وما طحاہا، زمین کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم، ونفس وما سواہا. اور اے انسان ادھر توجہ سے سنو، 6 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، اور پھر 6ٹھی قسم. وہ کون سی 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7ویں قسم کون سی کھائی ہے؟ وہ قسم یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس نفس کی قسم ہے، مجھے اس جان کی قسم ہے جو جان ذکر رسول کی محفل میں بیٹھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس جان کی قسم. اور کیا کہا ہے 7 قسمیں کھانے کے بعد؟ پہلے 6 قسمیں کھائی، اس کے بعد مجھے پتا آپ لوگ بور ہو گئے نا. کون ہو گئے؟ میں نے پہلے کہا بھائی مجھے سور نہیں لگانا چاہیے، لگاؤں گا تو پھر یہ جو دھکا اسٹارٹ کام چلنے یہ بھی چلا جائے گا. 6 قسمیں کھانے کے بعد 7ویں قسم کھائی. کون سی 7ویں قسم ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان 6 قسموں کے بعد اس جان کی قسم جو ذکر رسول سے در ہے، جو زبان ذکر رسول سے رطب اللسان ہے، جو آپ ذکر رسول کو، دیدار رسول کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، جو کان آواز رسول کو سننے کے لیے ترستے ہیں، جو ہاتھ جسم رسول کو پکڑنے کے لیے ترستے ہیں، پاؤں رسول کو، رسول کے نقشے پائے مبارک کو پکڑنے کے لیے ترستے ہیں، جو سوچ رسول کے ذکر کو ترستی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس جان کی قسم ہے جس کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہے. قسم کیوں کھائی مولا؟ فرمایا اس وجہ سے کھائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جو ایسا ہو جائے رسول کی محفل میں آ جائے، میلاد النبی کی محفل میں بیٹھ جائے، رسول کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ کہتا ہے میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا. لوگوں وہ سارے کے سارے بخشے گئے ہیں. اونچا بولو. پہلے کسی مولوی نے یہ بات بتائیے
اونچا بولو. اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، جس پر تیری نظر پڑ جائے، جس پر تو کرم کر دے، جو تیری محفل میں آ جائے، وہ سارے کے سارے. اور ایک اور بات اور بھی کہی حضرت علامہ صاحب، ایک بات